کرتے ہیں اللہ کے نام پر. ہمیں حکم ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ اللہ کے نام پر جب ہمیں اس جانور کو قربان کر رہے ہیں تو اس کی جان دینے کا جو مرحلہ آتا ہے وہ کم سے کم ہو، مختصر ہو، اس کو تکلیف کم سے کم ہو. چھری تیز رکھنا ضروری ہے، شریعت نے اسے مستحب قرار دیا ہے. بعض بے وقوف ہوتے ہیں، چھری تیز نہیں ہوتی، جانور کے گلے پہ رگڑتے رہتے ہیں. مکروہ عمل ہے. مستحب یہ ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے. جانور کے گلے میں 4 رگ ہوتی ہے، 2 شہ رگ ہوتی ہے، ایک ہوا کی نالی، ایک کھانے اور پینے کی نالی. ان 4 نالیوں میں ان چاروں رگوں کا کٹنا ضروری ہے، یا اگر 4 نہیں کٹ سکی تو 3 کٹنا ضروری ہے. اگر 3 بھی نہیں کٹی تو جانور حلال نہیں ہوا. جانور حلال نہیں ہوا، اس کی 4 رگ کٹنا چاہیے. اور جب ہم نے جانور ذبح کر لیا تو ذبح ہو جانے کے بعد اس کے جسم میں جتنا بہنے والا خون ہے وہ سب باہر نکل جائے، سب باہر نکل جائے تو وہ گوشت ہمارے لیے حلال ہوگا. انسان کے جسم، جانور کے جسم میں 7 چیزیں ہوتی ہیں جو حرام ہیں. ان میں ایک دم سائل بہنے والا خون ہے، اور یہ پورا بہنے والا خون جسم سے نکل جانا چاہیے. اور یہ اسی وقت نکلے گا کہ جب 4 رگوں کو کاٹ لیا گیا تو جانور کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہی جانور ذبح کیا جاتا ہے تو وہ شخص جس کو ہم نے اس کی کھال اتارنے کے لیے، اس کے ٹکڑے کرنے کے لیے، اس کی بوٹی کرنے کے لیے ہم اجرت کے طور پر لاتے ہیں، وہ فوراً اس جانور کی کوڑی کرتے. ابھی ذبح ہوا ہے، فوراً جو ہے گلے سے جو ہے چمڑا کٹ کرتے ہوئے دل تک پہنچتے ہیں اور چھری اندر ڈال کر کے جو ہے اس کا دل چیر دیتے ہیں. اور اس کی جو شہ رگ ہوتی ہے جو دماغ سے ہو کر کے جسم سے جڑی ہوئی ہے، اس شہ رگ کو جوڑنے والا ایک حصہ ہوتا ہے گردن کا، وہاں پر چھری ڈال کر کے شہ رگ کاٹ دی جاتی ہے. اس کو کوڑی کرنا کہتے. ظاہر بات ہے کہ جب دماغ کا جسم سے تعلق ختم ہو گیا تو جسم میں جو بہنے والا خون ہے وہ سب نکل نہیں پاتا. اور ظاہر بات ہے کہ اگر بہنے والا خون جسم میں رہ گیا، جو دم سائل ہے وہ حرام ہے، وہ نہیں نکل پایا تو آپ کا گوشت حلال کیسے ہوگا؟ اس کا نکلنا ضروری ہے. ہم تو پوری اجرت دیتے ہیں، ہم تو منہ مانگی اجرت دیتے ہیں. کوڑی نہ کرنے دے. جانور کی ذبح ہو گیا، آپ کھڑے رہے وہاں پر، اس کو روک دے. اب اس کو ٹھنڈا ہونے دو، اس کے بعد آگے کی کارروائی ہوگی. یاد رہے گا؟ آپ یہ بات دوسروں کو بھی بتائیں. جسم میں 7 حصے حرام ہیں جانور کے جسم کے. اس میں سے ایک دم سائل بہنے والا خون. نر جانور ہو تو اس کا عضو مخصوص. تیسری چیز اس کے خصیتین. مادہ جانور ہو تو اس کی شرمگاہ. جسم میں جو غدود ہوتا ہے ایک، اور بھی 2 چیزیں ہیں. یہ جانور کے جسم میں حرام ہے، اسے کھایا نہیں جائے گا، اور پکانے سے پہلے اس کو نکال دیا جائے. بعض لوگ خصیتین بہت شوق سے کھاتے. مرغا ہوتا ہے، اس کو ذبح کیا جاتا ہے، بوٹی کی جاتی ہے، اس میں بھی خصیہ ہوتا ہے، باقاعدہ اس کو رہنے دیا جاتا ہے. ایک حرام چیز آپ کے سالن میں شامل ہو گئی اور پک گئی، ہمیں معلوم نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ پک جاتا ہے اور ہم کھاتے ہیں. تو جسم میں حرام چیزوں میں سے بہنے والا خون بھی ہے. آپ کسائی کو کوڑی نہ کرنے دے. جانور 4 رگ کٹ گئی ہے، مشکل سے 2-5 منٹ لگے گا.
اس کے جسم کا سارا خون نکل جائے گا. اس کے بعد آگے کی کارروائی. قربانی کا یہ گوشت، قربانی کی کھال، قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے. ایک حصہ اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب اور پڑوسیوں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے. گھر میں فریج یا ڈیپ فریزر اس لیے نہیں ہوتا کہ قربانی کا سارا گوشت بھر کے رکھ لیا جائے اور گھر پر آنے والے غریبوں کو تنخواہ دیا جائے. ایک حصہ ان کا متعین ہے، وہ حصہ جو غریبوں کا حصہ ہے، حق ہے، وہ غریبوں تک پہنچنا چاہیے. جو حصہ اپنے رشتہ دار، عزیز و قریب اور پڑوسیوں کے لیے ہے، ان کے یہاں پہنچنا چاہیے. کتنی حیرت کی بات ہے کہ بقرعید کے ان 3 دنوں میں گوشت فروخت کرنے والے گوشت فروخت نہیں کرتے. آپ نے اگر اپنے رشتہ داروں کو گوشت نہیں دیا، آپ نے غریبوں کو نہیں دیا، تو ان 3 دنوں میں ان کے گھر دال پکے گی، سبزی پکے گی. آپ کی غیرت اس کو کیسے گوارا کرے گی کہ آپ کے گھر میں فریج اور